جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید نبید عباس زیدی ابن شام میاں زیدی کے روح کو اشارہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھیں موت اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں میں ایک روایت سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں یہ روایت مولائے کائنات کے ان گولڈن ورڈز میں سے ہے ان آخری کلمات میں سے ہے کہ جو اپنے آخری 3 دنوں میں ارشاد فرمائے جب مولائے کائنات کے سر پہ ضربت لگی اور اصحاب کا ایک سیلاب تھا جو آپ سے حکمتیں سیکھنا چاہتا تھا علم سیکھنا چاہتا تھا آخری وقت میں مولا کائنات کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے مولا
آپ کے بعد علم کا دریا لٹانے والا ہمیں آسانی سے نہیں ملے گا، اس لیے کچھ بتائیے۔ میں سمجھتا ہوں شاید مولا کائنات کا یہ لفظ ان سوگواروں کے دنوں کے لیے قرار کا کام کرے گا۔ مولا کائنات نے دو لفظوں میں نصیحت فرمائی۔ میں پہلے اس کنڈیشن کو بتاتا ہوں جس کنڈیشن میں مولا کائنات نے یہ لفظیں کہی ہیں۔ جو 2 انگلیوں پر در خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے، اس کے سر پہ لگی ہوئی ضربت نے اسے اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ کروٹ لیتے وقت بھی مولا کائنات کو اذیت ہو رہی تھی۔ سر پہ لگی ہوئی پٹی اتنی زرد ہو گئی تھی کہ زخم کے اثر سے آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تھا، اور اس وقت صحابی پوچھ رہا کوئی نصیحت کر دیجئے۔ معلوم ہے امام نے نصیحت کے لیے کیا لفظ استعمال کی؟ فرمایا کفا بالموت واعظا، موت سے اچھی کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی، موت سے اچھی کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ خطیبوں کی خطابتیں قربان ہو جائیں، پورے کے پورے عشرے آپ سن جائیں، وہ پورا عشرہ دل پر اتنا اثر نہیں کرے گا جتنا ایک اپنے قریبی کے مر جانے کا اثر اس دل پر ہوتا ہے۔ وہ جو نصیحتیں ہوتی ہیں، وہ نصیحت موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے، موت سے بڑا سبق کوئی نہیں ہے۔ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، مولا کائنات نے اسی نہج البلاغہ میں فرمایا ہے لدو للموت۔ وہ مجلس پڑھنا میرے لیے بھی بہت سخت ہوتا ہے، اور اس مظفر نگر میں کئی مجلسیں ایسی میں پڑھ چکا ہوں جس میں مرحوم کا باپ موجود ہو۔ وہ مجلسیں پڑھنا بہت سخت ہوتا ہے۔ مرحوم کے ایسے احباب موجود ہوں جن کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ یہ میرا دوست کیسے اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، رات گفتگو ہوئی کسی سے تو پتہ چلا اسی رمضان المبارک میں مرحوم سے میری ملاقات تھی دہلی کے اندر۔ میں ایک گھر میں مجلس پڑھنے جاتا ہوں اور وہی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نوجوان سے خدا عالم مغفرت کرے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لدو للموت، یہ پوری مجلس ایسے ہی ہونے والی ہے، پیدا کرو مرنے کے لیے۔ تم یہ مت سوچنا کہ نہیں اپنے عمر کے سارے پڑاؤ پار کرنے کے بعد اس دنیا سے جائے گا۔ امیر المومنین کی ولایت کا نعرہ لگانے والوں کے لیے اس سے اچھا کوئی پیغام نہیں ہو سکتا۔ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کی موت کے لیے تیار ہو جانا۔ علی کا چاہنے والا موت سے پیار کرتا ہے، دشمن خدا موت سے بیزار رہتا ہے۔ پھر سے یہ لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں، دشمن خدا موت سے بیزار رہتا ہے، لیکن جو خدا کا چاہنے والا ہے وہ موت سے بیزار نہیں رہتا ہے، وہ موت سے پیار کرتا ہے، وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ ہمارے یہاں پیدائش کی ڈیٹ معلوم ہوتی ہے، موت کی ڈیٹ کسی کو نہیں معلوم ہوتی۔ خدا بند عالم کے رازوں میں سے ایک یہ راز ہے، اس نے کسی کو نہیں بتایا ہے کہ تمہاری موت کب آئے گی، کسی کو نہیں بتایا ہے۔ اگر وہ بتا دے کہ تمہاری موت کب آئے گی تو میں اسی ڈیٹ کے اعتبار سے توبہ کروں گا۔ اس نے موت کی تاریخ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہر وقت توبہ کر کے تیار رہو، پتہ نہیں کب ملاقات کا وقت آ جائے۔ ہر وقت تیار رہو، ضروری نہیں ہے کہ تم مولا کائنات فرماتے لدو للموت، پیدا کرو مرنے کے لیے۔ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کے مرنے کی تیاری کرنا، تیار رہنا، خود کو تیار رکھنا کہ یہ مر جائے گا۔ مولا کب مرے گا؟ ہو سکتا ہے تم سے پہلے مر جائے، ہو سکتا ہے تمہارے بعد مرے، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ مرے۔ تم تیار رہنا، تم تیار رہنا۔ یہ دنیا، اب دیکھیے موت کے اوپر 2-3 چیزیں میں کہتا چلوں۔ امام حسن مولا کائنات کے پہلے فرزند ہیں، فرماتے ہیں مل موت الا القنطرہ، موت ایک پل کے علاوہ اور ہے کیا؟
پل جو دار دنیا سے دار آخرت کا سفر کراتی ہے، نہیں، لفظوں کو بدلوں، جو دار فنا سے دار بقا کی طرف لے کر جاتی ہے اسے موت کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کے ناموں میں سے ایک نام، بھرپور توجہ رکھیے گا میری طرف، اس دنیا کے ناموں میں سے ایک نام دار الفرار ہے، آخرت کے ناموں میں سے ایک نام دار القرار ہے۔ دار الفرار جہاں سے بھاگا جائے، دار القرار جہاں سکونت اختیار کی جائے۔ دار الفرار جو بھاگ جائے، دار القرار جو پرسکون ہو، جس کے یہاں ٹھہراؤ ہو۔ دنیا بہت تیزی سے بھاگتی ہے، بہت تیزی سے۔ سال 2025 شروع ابھی ہوا تھا، ابھی ختم ہو گیا، اور آپ دیکھیے گا 2026 شروع ہوگا اور کب ختم ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس دنیا کو قرار نہیں ہے، اس دنیا میں قرار ہے۔ من موت الا القنطرہ، خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ موت۔ بہت عجیب و غریب موضوع میں اختیار کر رہا ہوں، خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے کوئی شے ایسی اس دنیا میں نہیں آئی ہے جو نعمت نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کچھ خدا دے اور وہ نعمت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے کچھ دیں گے تو ہمیشہ اچھی چیز دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک مرتبہ مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ آپ اگر مجھے کچھ دیں گے، میں آپ کو کچھ دوں گا تو ہمیشہ اچھی چیز دیں گے، کوئی بری چیز نہیں دیں گے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کو بری چیز نہیں دیتے۔ خدا کسی کو موت کی شکل میں بری شے دے سکتا ہے؟ خدا اگر کسی کو موت بھی دے، موت لقائے پروردگار کا نام ہے، خدا سے ملاقات کا نام ہے۔ موت بری شے نہیں، موت خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اسے نعمت نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر موت کی بات ہو جائے 2-4 مرتبہ گھر میں تو ہم اسے اسباب نحوست میں سے سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ، موت اسباب نحوست میں سے نہیں ہے۔ موت خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کیجئے جہاں موت نہ ہو، ایک ایسے شہر کا تصور کیجئے جہاں موت نہ ہو، ایک ایسے محلے کا تصور کیجئے جہاں موت نہ ہو۔ اس موت کو اگر آپ زندگی سے نکال دیں گے تو جینا دوبر ہو جائے گا۔ کاش میں اپنی لفظیں پہنچا سکوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس موت کو اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو جینا دوبر ہو جائے گا۔ ایک دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنے آتا ہے، آپ اسے کس چیز سے ڈراتے ہیں؟ موت سے۔ چلے جاؤ ورنہ مار دوں گا۔ جب یہ موت کا خوف ختم ہو جائے گا تو پھر دشمن ڈریں گے کس سے؟ یہ موت ہی اگر اٹھا لی گئی تو دشمن ڈریں گے کس سے؟ یہ ڈر جو پیدا کیا جا رہا ہے وہ موت کی وجہ سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا میں خوف موت کا ہوتا ہے، علی کے چاہنے والوں میں موت کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ پوری طریقے سے بات پہنچنی چاہیے، پوری طریقے سے بات پہنچنی چاہیے۔ موت کا خوف جب ختم ہو جاتا ہے تو میدان جنگ میں قدم آگے بڑھتے ہیں، اور موت کا خوف اگر انسان کے اندر رہتا ہے تو پھر میدان جنگ سے قدم پیچھے ہٹتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب میدان جنگ میں یہ رجس پڑھتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ ابو طالب کے فرزند کو موت سے ڈراتے ہو، میں موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا ایک بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ مجھے موت سے ڈراتے ہو، میں موت سے اتنا مانوس ہوں۔ میں گھر والوں سے، محلے والوں سے، دوستوں سے سوال کرتا ہوں، قرابت داروں سے سوال کرتا ہوں، تمہارا دوست، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا 49 سال 48 سال کا ہو کر اس دنیا سے گیا ہے، کائنات کے رسول کی بیٹی 18 سال کی اس دنیا سے گزر گئی، 18 سال کی اس دنیا سے گزر گئی۔ آپ اس موت کو دیکھیں، یہ موت خداوند عالم کی طرف سے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ ایک ایسی دنیا کا تصور نہیں کر سکتے جہاں موت نہ ہو۔ موت اس نے نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے اوپر چند جملے عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنے اصل موضوع پر آؤں گا۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد
جملہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اور کافی پہلے یہ جملہ میں نے اس منبر سے کہا ہے کہ موت دو رخ ہیں اس کے، ایک رخ تبرہ کا ہے اور ایک رخ تولا کا ہے۔ مظفر نگر کے مجمع پر مجھے پورا بھروسہ ہے، موت کا دو رخ ہے، ایک رخ تبرہ کا ہے اور ایک تولا کا ہے۔ پہلے تبرہ کا رخ سناؤں پھر تولا کا رخ سناؤں، اس زاویے سے سنیے موت کو۔ موت کے تبرہ کا رخ یہ ہے کہ یہ موت جگہ خالی کراتی ہے۔ کوئی کسی جگہ پر قابض ہو گیا، یہ تبرہ کا رخ ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ کوئی کسی جگہ پر قابض ہو گیا اور کہہ رہا اتروں گا نہیں، سارے تنتر اپنے نام کر لیے، میں صرف اشارے کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ سارے سسٹم اپنے نام کر لیے، کہہ رہا اتروں گا نہیں، اتار کے دکھا دو، چاہے تم جتنا زور لگا دو، میں بیٹھا ہوں یہاں، میں جگہ خالی نہیں کروں گا۔ جسے تم گدی سے نہیں اتار پاتے اسے ملک الموت اتار دیتا ہے۔ یہ تبرعی رخ ہے، جسے تم نہیں ہٹا پاتے ہو نا اسے موت ہٹا دیتی ہے۔ خداوند عالم نے کہہ رکھا ہے یہ پبلک اگر کسی کو نہیں ہٹا پائے گی تو میرا ملک الموت ضرور ہٹا دے گا۔ نہیں مظفر نگر والو، جملہ جو سنانا ہے وہ یہ سنو، موت، میں نے کہا یہ تبرعی رخ ہے، موت جیسی نعمت، قبلہ، موت جیسی نعمت اگر نہ ہوتی تو ہمیں کل کے یزید کو بھی جھیلنا پڑتا، آج کے یزید کو بھی جھیلنا پڑتا۔ اس سے زیادہ آسان کر کے نہیں بیان کیا جا سکتا، اس سے زیادہ آسان کر کے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ موت جیسی نعمت اگر نہ ہوتی، آپ کے زمانے کا فرعون بڑا چھوٹا ہے، موسیٰ کے زمانے کا فرعون بڑا طاقتور تھا۔ اگر یہ موت نہ ہوتی تو موسیٰ کے فرعون کو بھی جھیلنا پڑتا، اور اپنے زمانے کے تو فرعون کو ہم جھیل ہی رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اشاروں میں بات ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ ہمارے والد صاحب کا مصرع ہے، سب کچھ کہا مگر نہ کھلے رازداں سے ہم، تو رازداں سے کھلنا کمال نہیں ہے، اشاروں میں باتیں کرنا کمال ہے۔ موت اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ فرعونوں سے نجات دیتی ہے، موت اتنی بڑی نعمت ہے کہ یزیدیوں سے نجات دیتی ہے، موت اتنی بڑی نعمت ہے کہ نمرودوں سے نجات دیتی ہے۔ ہمیں موسیٰ کے زمانے کا فرعون نہیں رہا، تمہارے زمانے کا کہاں سے رہے گا؟ موسیٰ کے زمانے، ابراہیم کے زمانے کا نمرود نہیں رہا، تمہارے زمانے کا کہاں سے رہے گا؟ وہ عراق پہ حکومت کرنے والا 35 سال کے بعد نہ رہا تو تمہارے زمانے کا کہاں سے رہے گا؟ دور قدیم کے بھی فرعون ڈوب گئے، دور حاضر کے بھی فرعون ڈوب گئے، سب کو جانا ہے کون چیز انہیں ان کی مسندوں سے ہٹا رہی ہے؟ موت۔ یہ ہے اس کا تبرعی رخ۔ اب تمہارا رخ سناؤں، موت کا ایک تولائی رخ ہے، اور تولائی رخ کیا ہے؟ آپ 49 سال کے ہیں، آپ 55 سال کے ہیں، آپ 60 سال کے ہیں، آپ 65 سال کے ہیں، جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں میں اسی انداز سے پڑھتا ہوں۔ آپ 70 سال کے ہیں، آپ 80 سال کے ہیں، 100 سال کے ہیں، کتنے سال کے ہو گئے آپ اس دنیا میں؟ جیتے جیتے، میں نے کہا موت نعمت ہے، اور میرا یہ جملہ اگر کسی کے بار خاطر پر گرا نہ گزرے تو یہ کہہ دوں کہ زندگی سے بڑی نعمت کا نام موت ہے۔ زندگی سے بڑی نعمت کا نام، یہ صرف ابھی دعویٰ ہے، دلیل بھی پیش کر رہا ہوں، زندگی سے بڑی نعمت کا نام موت ہے۔ آپ 100 سال کے ہو گئے، نہیں میں تھوڑا سا اور آپ کو مہلت دیتا ہوں، آپ 125 سال کے ہو گئے، 125 سال کی عمر میں کبھی علی کی زیارت ہوئی؟ اگر اب بھی آپ خاموش رہے، 125 سال کی عمر میں کبھی علی کی زیارت نہ ہوئی، اما موت کتنی بڑی نعمت تھی، جیسے ہی آئی علی کی زیارت ہو گئی۔ یا رسول اللہ،
یہ تولائی رخ ہے موت کا۔ اب ذرا سوچو، اس مجلس میں بیٹھنے والے، یہ مجلس میں جو فرش اعضاء پر بیٹھنے کا شعور رکھتے ہیں نا، وہ فرش اعضاء پہ کھنچ کے آتے اس لیے ہیں کیونکہ یہاں معصوم ہستیاں ہیں۔ اما جو معصوم ہستیوں کے تصوراتی وجود کی وجہ سے فرش اعضاء تک آ سکتے ہیں، وہ حقیقی زیارت کے لیے موت کو گلے نہیں لگائیں گے کہ جیسے ہی موت آتی ہے ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ جو کام، اب میرا وہ جملہ یاد رکھو کہ زندگی سے بڑی نعمت موت ہے، جو کام زندگی نہ کر سکی وہ موت نے کر دیا۔ یہ اس کا تولائی رخ ہے، یہ اس کا تولائی رخ ہے۔ خدا کی قسم یہ دلیلیں روایی اور عقلی تھیں، اب قرآنی دلیل سنو کہ موت کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں دو چیزیں خداوند عالم نے، ویسے بہت ساری چیزیں خداوند عالم نے اپنے رسول کو دی ہیں، میرے سنی بھائی خاص طور سے سنیں، بہت ساری چیزیں رسول کو دی ہیں، کچھ چیزوں کے لیے کہا یہ میں نے تم کو دیا، ٹھیک ہے؟ دشمن ابتر کہہ رہے تھے، کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ تو جو چیز خاص طور پر خدا نے دی ہے نبی کو، اس کے لیے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ میں نے دیا ہے۔ جہاں کوثر کا ذکر قرآن نے کیا کہ ہم نے کوثر دیا، وہیں یہ کہا انک میتن، اے میرے حبیب میں نے آپ کے لیے بھی موت رکھی ہوئی ہے۔ اما اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا نبی کو دے کر کہتا ہے میں نے آپ کے لیے یہ نعمت رکھی ہوئی ہے۔ قرآن ہے، اب آپ انکار تو نہیں کر سکتے نا، قرآن ہے انک میتن، اے میرے حبیب میں نے آپ کے لیے بھی موت رکھی ہے۔ خداوند عالم آپ اپنے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نعمت خدا نخواستہ نہیں دے گا، میں تو کہتا ہوں آپ کو بھی جو دے رہا سب نعمت ہے، لیکن اپنے نبی کے لیے کہہ رہا میں نے آپ کے لیے موت رکھی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، خدا نبی کے لیے کہہ رہا میں نے آپ کے لیے دی ہے۔ اما نعمت نہ ہوتی تو اہل بیت کے قریب نہ جاتی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اہل بیت کے قریب آئی ہے۔ اب ذرا سا میں اس میں ایک سٹیپ اور آگے بڑھ رہا ہوں، ایک سٹیپ اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ دنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اس میں مزہ ہی اس کو آئے گا کہ جو ایمان کے مزے کو چکھ چکا ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ۔ یہ فیلنگز بڑی عجیب ہے دنیا میں رہنے کی، دنیا میں رہنے کی فیلنگز بڑی عجیب ہے، اچھا نہیں لگتا کچھ۔ یہ کبھی کبھی دنیا سے بیزاری کیوں ہو جاتی ہے؟ دنیا سے، اچھا یہ مومنوں کو ہی ہوتی ہے، کافروں کو نہیں ہوتی۔ دنیا سے بیزاری ہوتی ہی اس لیے ہے کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے کوئی اور جگہ بنائی ہوئی ہے، تمہارے لیے۔ اس دنیا میں سکون تلاش کرنے کی کوشش مت کرو، اس دنیا میں سکون تلاش کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ جملہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا۔ خداوند عالم نے سکون اس دنیا میں نہیں رکھا ہے، اس دنیا میں رکھا ہی نہیں۔ جب رکھا ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ جو چیز جہاں رکھی ہوگی وہیں ملے گی۔ خدا نے کہا میں نے اس دنیا میں سکون نہیں رکھا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، سنیے آپ کے دل کو قرار آئے گا، جو خاص طور پر محزون و مغموم ہیں اس موت سے، ان کے دلوں کو قرار آئے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی پریشانیوں میں کیا ہے۔ یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے، سکون کی جگہ نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، لیکن جتنی دیر بھی میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ خاص طور سے اس موت کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دار بالبلاء محفوفہ، اس دنیا کی تعریف کر رہے ہیں مولا کائنات کہ یہ دنیا بلاؤں میں گھری ہوئی ہے۔ محفوفہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو لپیٹ دیا جائے، کسی بھی چیز کو لپیٹ۔ ابھی تک آپ کو مائک دکھ رہا تھا، اب دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے نا، میں نے اس کو لپیٹا اس لیے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں جیسے یہ مائک رومال سے لپیٹا ہوا نا، تم کو نظر نہیں آ رہا، ویسے ہی خدا نے اس دنیا کو مصیبتوں سے لپیٹ دیا ہے۔ آپ خطابت سننے کے عادی ہیں، خطابت کسی اور سے سن لیجئے گا، مجھ سے ایکیڈمک باتیں سنیے۔
اس دنیا کو خدا نے بلاؤں سے لپیٹ دیا ہے، مصیبتوں سے لپیٹ دیا ہے۔ یہاں خوشی کی تمنا مت کرنا، یہاں راحت کی تمنا مت کرنا، یہاں سکون کی تمنا مت کرنا، ہم نے رکھا ہی نہیں ہے۔ خداوند عالم جناب موسیٰ سے کہتا ہے، یا موسیٰ انی وضعت 6 اشیاء فی 6 مواضع، میں نے 6 چیزوں کو 6 جگہوں پر رکھا ہے۔ 6 نہیں سناؤں گا آپ کو، صرف ایک سناؤں گا۔ میں نے 6 چیزوں کو 6 جگہوں پر رکھا ہے۔ والناس یطلبونها فی الاخرى، والناس یطلبونها، اور لوگ اسے تلاش کرتے ہیں کسی اور جگہ پر۔ میں نے رکھا کہیں اور ہے، لوگ ڈھونڈ کہیں اور رہے ہیں۔ کہا انی وضعت الراحت فی الجنہ، ہم نے سکون جنت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ مومنوں کے لیے تو یہ دنیا جنت نہیں ہے نا، مومنوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہم نے سکون، آپ کے دلوں کو بھی سکون، یہ تمام شیعہ سنی کے دلوں کو سکون کے لیے ایک جملہ اور عرض کروں گا، آپ کے دلوں کو یہاں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ خدا نے یہاں رکھا نہیں ہے، خدا نے رکھا ہے جنت میں۔ کہا میں نے سکون جنت میں رکھا ہے، تم دنیا میں تلاش کر رہے ہو، نہیں ملے گا۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، مجھے شہر کا نام یاد نہیں ہے کہاں، میں نے یہی روایت پڑھی، تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے کہا مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سکون نہیں ہے، ہم فرش عزا پہ آتے ہیں ہمیں تو سکون ملتا ہے۔ ہم فرش عزا پہ آتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا میری روایت پوری طریقے سے سنی نہیں تم نے، خدا نے سکون جنت میں رکھا ہے، اما یہاں جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے اس لیے سکون ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس دنیا میں خدا اندازہ نے اس دنیا کو مصیبتوں کی جگہ بنائی ہے، بے قراری، بے سکونی، بے چینی، یہ آپ کے اندر ایک خلفشار کیوں رہتا؟ خدا نے یہاں نہیں رکھا ہے نا، یہاں نہیں رکھا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھو، اور یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ ایک نیچرل ریئلٹی ہے جس کو آپ محسوس کریں گے۔ اگر یہ دنیا سکون کی جگہ ہوتی تو پیدا ہونے والا بچہ روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا، ہنستے ہوئے پیدا ہوتا۔ یہ روتے ہوئے آنے والا بچہ بتا رہا ہے کہ جہاں تھے وہاں سکون تھا، یہاں رونا ہے۔ یہ سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ سکون، آپ سکون نہ تلاش کریں۔ آپ سکون، آپ سے تو چھوٹا امتحان لیا گیا ہے، آپ کا دوست چلا گیا، آپ کا بیٹا چلا گیا، آپ کا بھائی چلا گیا، آپ کا باپ چلا گیا، آپ سے بہت چھوٹا امتحان لیا گیا ہے۔ جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں ان سے بڑا امتحان لیا جاتا ہے، ان سے بڑا امتحان لیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم کسی کے پاس کربلا نہیں ہے تو وہ اپنی قسمت کو روئے، جس کے پاس کربلا ہے اس کے پاس رونے کے لیے کربلا کافی ہے، قسمت ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پاس رونے کے لیے کربلا کافی ہے۔ ہم تمام مصیبتوں میں کربلا کو یاد کرتے ہیں، کیوں؟ جیسی مصیبت وہاں پڑی کیسی مصیبت کہیں نہیں پڑی۔ تمام مصیبتوں میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، تمام مصیبتوں میں۔ آپ کے اوپر کون سی مصیبت آئی ہے؟ کوئی مصیبت ایسی ہے جس کا موازنہ آپ کر سکیں اہل بیت کی زندگی کے ساتھ؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما اوذی نبی، کتنی بڑی حدیث ہے، رسول کہتے ہیں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی۔ ذرا تصور کریں، ہمارے یہاں تاریخ بنی اسرائیل میں ایسے ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کے جسم کو آری سے 2 پارا کر دیا گیا، پیڑ کی چھال میں لپیٹ کر کاٹ دیا گیا۔ نبی کہہ رہے ہیں کسی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔ کتنی مصیبتوں میں رہے ہیں رسول، کتنی پریشانیوں میں رہے رسول۔ یہ دنیا مصیبت کی جگہ ہے، یہ دنیا پریشانیوں کی جگہ ہے۔ یہاں خوشی کی تمنا مت کرو، یہاں سکون تلاش مت کرو۔ دار بالبلاء محفوفہ، میں قرآن مجید کی صرف آیت پڑھوں گا تاکہ آپ کے دلوں کو یقین ہو جائے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رسول اکرم نے فرمایا یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، اسے محل سرا مت بناؤ،
اسے محل سرا مت بناؤ، یہ قید خانہ ہے. قید خانے سے انسان رہائی چاہتا ہے. رہائی کا واحد راستہ موت ہے. رہائی کا واحد راستہ موت ہے. موت کے بعد 2 صورتیں قرآن نے رسول نے بتائی ہیں کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جس نے اس دنیا کو جنت بنایا اس کے لیے قبر جہنم ہے. جو اس دنیا میں مصیبت زدہ رہا ہے اس کے لیے یہ قبر جنت ہے. وہیں سے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اگر مصیبتیں آتی ہیں تو استقبال کرو ان کا. مصیبتیں آئیں تو ان کا استقبال کرو. بس تھوڑی دیر آپ سے اور لوں گا. موضوع یہ ہے کہ بلا اور مصیبت خدا مند عالم کی طرف سے نعمت ہے. موت تو نعمت ہے ہی ہے. موت تو نعمت ہے ہی ہے. ان چیزوں کو نعمت بتا رہا ہوں جسے دنیا کا کوئی فرد نعمت نہیں سمجھ سکتا. سنیے، ان چیزوں کو نعمت بتا رہا ہوں کہ جنہیں کوئی مصیبت نہیں سمجھ سکتا. ہمارے یہاں تعجب ہوتا ہے، بعض موتیں ہو جاتی ہیں تو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اتنا سب کچھ تو تھا رکھا ہوا، پھر کمانے کے لیے نکلنے کی کیا ضرورت تھی. یہ باتیں مجھے سننے کو آئی ہیں. رسول اکرم ایسے شخص کو شہید کا درجہ دیتے ہیں. علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہوا میں باتیں نہیں عرض کر رہا ہوں. رسول اکرم ایسے شخص کو شہید کا درجہ دیتے ہیں جو رزق حلال کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہو اور راستے میں اسے موت آ جائے. شہید ہے یہ شخص. شہید ہے یہ شخص. شہید ہے جو کسی قوم کے کام کے لیے نکلا ہوا ہو. ابھی تک تو ایک شہادت آپ نے بہت سنی ہوگی دور حاضر میں. حاضر میں بھی وہ زمانہ ذرا سا آگے بڑھ گیا. شہید ابراہیم رئیسی، ایکسیڈنٹل موت تھی نا، لیکن لکھا شہید جاتا ہے. دوسروں کے لیے گھر سے نکلنے والا راہ خدا کا شہید کہلاتا ہے. اپنی ذات کے لیے تھوڑی مرا ہے، اپنے لیے تھوڑی مرا ہے. ہمارے ہاں تو میرے والد کا وہ 4 مصرع آپ کو سناتا ہوں بسم اللہ کہ جہاں میں آپ کے بھی کام آئے گا. یہ مولانا وفا ملک پوری کہتے ہیں جہاں میں کوئی سراپا سعید مرتا ہے، جہاں میں کوئی سراپا سعید مرتا ہے، کوئی زمانے میں بن کر یزید مرتا ہے. کوئی زمانے میں بن کر یزید مرتا ہے، مگر یہ قول رسول کریم ہے شاہد، محب آل محمد شہید مرتا ہے. اما عشق اہل بیت میں اگر تمہیں گھر کے بستر پہ موت آ جائے تو تم شہید ہو، اور کوئی اگر راہ خدا میں کمانے کے لیے نکلا ہوا ہے اور اسے موت آ جائے تو وہ شہید نہیں ہے. شہید ہے، شہید راہ حق ہے. اپنی اس بات کی ضمانت میں ایک اور روایت سنا دوں، ایک اور روایت سنا دوں. جنگ کے لیے نکل رہے تھے رسول اسلام. ایک ہٹا کٹا نوجوان لہیم شہیم کاندھے پر بیلچا رکھ کے کمانے کے لیے نکلا ہوا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کتنا ہٹا کٹا ہے، دین کے کام آ سکتا ہے، جنگ میں جا سکتا ہے. رسول نے کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا فلاں. جیسے ہی دیکھا کہ کاندھے پر بیلچا ہے، کام کرنے جا رہا ہے، رسول نے کہا دین کا ہی کام کر رہا ہے. وہ دین کا ہی کام کر رہا ہے. جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کے لیے گھر سے نکلے وہ دیندار ہے اور دین کے کام کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو کچھ بھی خداوند عالم کی طرف سے انسان کی زندگی میں ہے وہ سب کا سب نعمت ہے. وہ سب کا سب نعمت ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، آیت نمبر 155، آیت نمبر 156، کسی کے بھی موت کی خبر آپ سنتے ہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا آخری حصہ ہے. پوری آیت پڑھیے، 2 آیتیں ہیں یہ ملا کر. آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے 155 نمبر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم نبلونکم، روٹ ورڈ دیکھیے گا،
میرے دائیں جانب علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذرا سا اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھتا ہوں. نبلونکم، اسی میں بلا ہے، اسی میں مصیبت ہے. ہم بلا دیں گے، ہم تم کو مبتلا کریں گے. مبتلا، بلا، یہ سب اسی میں ہے. خدا کہہ رہا ہم تم کو بلا دیں گے، ہم تم کو بلائیں دیں گے، ہم تم کو مصیبتیں دیں گے، ہم تم کو آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ اچانک تمہارے یہاں موت ہو جائے گی، ہم اس موت کے ذریعے سے آزمائیں گے. تمہارے یہاں رزق میں کمی ہو جائے گی، ہم اس کے ذریعے سے آزمائیں گے. تمہیں کبھی کبھی ڈر محسوس ہوگا، ڈر کے ذریعے سے آزمائیں گے. ذرا دور تک یہ بات پہنچنی چاہیے. اگر کبھی آپ کو آپ کا دشمن ڈرا رہا ہے نا، تو سمجھ جائیے یہ ڈر اس نے دیا ہے تاکہ ہمارا امتحان لے سکے. کبھی کبھی ڈر میں امتحان ہوتا ہے. ڈر رہے ہو، مومن اسے کہتے ہیں، دیکھو آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، مومن اسے کہتے ہیں نا کہ اس کا سب سے بڑا یقین یہ ہوتا ہے کہ خدا کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. مومن کہتے ہی اسے، اما جو وقت کے فرعونوں سے ڈر گیا وہ مومن نہیں کہلاتا. مومن ہوتا ہی وہ جو ڈرتا نہیں ہے، وہ صرف خدا کی آزمائش سے ڈرتا ہے. پالنے والے تو نہ آزمانا. وہ کیا آزمائیں گے جو خدا آزمائش میں ہے؟ وہ کیا آزمائیں گے؟ ہمارا ساری دنیا مل کے ایک ہی تو ملک ہے ہمارا، ایک ہی تو ملک ہے جس نے ذرا سا ان طریقوں کو اپنایا ہے جو اہل بیت نے بنایا تھا. ذرا سا ان طریقوں کو اپنایا ہے جن کو اہل بیت نے بتایا تھا. سارے سپر پاور مل کے ڈرا نہیں سکے، کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. تم اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو. تمہارے اندر ابتلا آئے گی، مبتلا ہوگے، میں مبتلا کروں گا، میں مبتلا کروں گا. خوف کے ذریعے سے، نفقے کی کمی کے ذریعے سے، جان مال کی کمی کے ذریعے سے، موتوں کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے. فوراً اس کے بعد کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کو بشارت دے دو جن کے اندر صبر کا مادہ ہے. جیسے ہی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، سنیے موضوع سے متعلق ہے بالکل، ایک رتی بھر کے لیے میں ان خطیبوں میں سے ہوں ہی نہیں جو مجلس چلانے کے لیے موضوع بدل دوں. میں فضائل سے لے کر مصائب تک موضوع پہ رہتا ہوں. ذرہ برابر بھی اگر تمہارے اندر خوف آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی کچھ خوف آتا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. مال کم ہو گیا، ٹھیک ہے، پینشن بند ہو گئی، نوکری چھوٹ گئی، ٹھیک ہے نا، کاروبار میں ہوتا ہے لاس ہو گیا، اب کیا ہوگا. یہ جو اب کیا ہوگا تمہاری زندگی میں آتا ہے نا، فوراً شکر ادا کرو، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو اب کیا ہوا ہے آیا ہے نا، اس وقت خدا تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ ان اسباب پہ بھروسہ کر رہے تھے یا مجھ پہ بھروسہ کر رہے تھے. جو اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، جو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ کیا مطلب ہے؟ اب کیا ہوگا کہ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں اس طرح کے امتحان بہت ہوئے. میں نے ابھی فرعون کا نام لیا. وہ فرعون کے زمانے میں تھے جناب موسیٰ. فرعون کے پاس پورا لشکر تھا اور جناب موسیٰ کے پاس اسلحے کے نام پہ ایک عصا تھا. اس کے علاوہ کچھ تھا؟ وہاں پورا لشکر، پوری حکومت، پوری فوج، پوری سلطنت، یہاں کچھ نہیں. راتوں رات موسیٰ کو حکم ہوا نکلو نکلو. اب جناب موسیٰ نکلے اپنے اصحاب کے ساتھ، جتنے تھوڑے بہت مومن تھے، ایمان لائے تھے، ان کے ساتھ نکلے. سامنے دریا آ گیا. سننا اب کیا ہوگا. سامنے دریا آ گیا. اب دریا ہے تو ناؤ بھی نہیں ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. قرآن نے نقل کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان جو موسیٰ پر ایمان لائے تھے بھاگے بھاگے موسیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. اب کیا ہوگا؟ میں نے اس کا ترجمہ کیا، اب کیا ہوگا. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. موسیٰ پھنس گئے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، جائیں کہاں؟ پھنس گئے.
خدا کی قسم جو قوم رہبر کے ساتھ ہوتی ہے وہ کبھی نہیں پھنستی. اس سے بڑا قیمتی جملہ میں نہیں کہہ سکتا. پھنستے وہ ہیں جن کا رہبر نہ ہو. جن کا رہبر ہو اما پردہ غیب میں ہو تب بھی کام کرتا ہے. سورج بادل کے پیچھے چلا جائے تب بھی روشنی دینا نہیں چھوڑتا. کام تو کرتا ہے نا. جن کا رہبر نہیں ہے وہ سوچیں اب کیا ہوگا. ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رہبر سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا. بس تم یقین رکھو خدا کی ذات پر. ساری قوم نے کہا اب کیا ہوگا. موسیٰ نے کہا اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. ہمارے ساتھ خدا ہے, کوئی راستہ نکلے گا. یہ یقین. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ خدا ہے. تم دریا دیکھ رہے ہو, تم پیچھے لشکر دیکھ رہے ہو, یہ نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ خدا ہے. جب کوئی یہ دیکھ لیتا ہے تب اس کے لیے راستہ بنتا ہے. جب کوئی یہ دیکھ لیتا ہے نا اپنی بصیرت کی آنکھوں سے تب اس کے لیے راستہ بنتا ہے. احسن القصص ہے سورہ یوسف. تمام داستانوں میں سب سے خوبصورت داستان جناب یوسف کی قرآن میں ہے. زلیخا نے جب دروازہ بند کیا تھا وغلقت الابواب, سارے دروازے بند کر دیے, تو جناب یوسف ان بند دروازوں کی طرف سے بھاگے تھے کہ نہیں بھاگے تھے. دروازے میں تو تالا لگا تھا. جناب یوسف کو روک کے پوچھا اما تالا لگا ہے, ملکہ نے تالا لگایا, کہاں سے کھول پاؤ گے. یوسف کا یقین کہہ رہا تھا تالا لگانا اس کا کام ہے, کھولنا خدا کا کام ہے. تم یقین تو رکھو نا خدا کی ذات پر. تالا لگانا اس کا کام ہے, کھولنا تو خدا کا کام ہے نا. اب وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے دوڑے, دروازے کھلتے چلے گئے کیونکہ خدا پر یقین کر کے دوڑے تھے. دروازے کھلتے چلے گئے. جناب موسیٰ نے کہا اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ. ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے, راستہ نکلے گا. بس یہ کہا تھا کہ جبرائیل آ گئے. خدا کو یہ جملہ تمہارا بہت پسند آ گیا بھائی, بہت پسند آ گیا. کیا حکم ہے؟ کہا بس یہ عصا اپنا دریا پہ مارو. انہوں نے دریا پہ عصا مارا, راستے بن گئے. مجھے تفصیل نہیں عرض کرنی, بلکہ آپ کے جذبے ولا کو ذرا سا پھڑکانا ہے, تفصیل عرض نہیں کرنی. جناب موسیٰ نے عصا دریا پہ مارا, ساری قوم نجات پا گئی. ایک ہی دریا ہے, قوم کو نجات دے دی, فرعونیوں کو ڈبا دیا. ایک ہی دریا. کیوں؟ دریا خدا کے حساب سے چل رہا ہے. موسیٰ کی قوم کو نجات دے دی, فرعونیوں کو ڈبا دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. خدا آزمائے گا. خدا کے آزمانے میں ثابت قدم رہو. خدا ہے تمہارے ساتھ, تمہاری پشت پناہی میں خدا ہے, تمہاری پشت پناہی میں خدا ہے. آپ کو خدا نے بیٹا دیا تھا, لے لیا, خدا ہے آپ کے پاس. جناب ایوب کا صبر کتنا مشہور ہے. جناب ایوب کے پتہ نہیں 10 یا 11 بیٹے تھے, ایک دن میں لے لیے گئے تھے. ایک دن میں کھیت کھلیان میں آگ لگ گئی, وہ الگ ہوا, نقصان الگ ہوا, بھیڑ بکریوں کا نقصان الگ ہوا, نقصان ہوتا جاتا تھا. صبر کرتے جاتے تھے. کسی نے آگے جناب ایوب سے کہا کہ تم ابھی تک خدا کا شکر ادا کر رہے ہو, جو کچھ تھا وہ سب تو لے لیا گیا. سنو, اس سے اچھا جملہ میں نہیں کہہ سکتا تمہارے دلوں کے قرار کے لیے. جو کچھ تھا وہ سب کچھ تو تم سے لے لیا گیا. تو جناب ایوب نے کہا جس خدا نے دیا تھا وہ آج بھی میرا ہے. جس خدا نے یہ سب کچھ دیا تھا وہ آج بھی میرا, اور جو کچھ مجھے دیا تھا وہ میرا کب تھا؟ وہ تو اس کا تھا, اس نے لے لیا. وہ خدا آج تک میرا ہے. تو تمہارے پاس خدا ہونا چاہیے. خدا ہے تو پھر وہ کچھ بھی لے لے. وہ بہترین نعم البدل دے سکتا ہے. دیکھو نا, دوست بیٹھا ہوا ہے مجلس میں یہاں آیا نہیں تھا, 3 دن پہلے سے ماجد صاحب کا فون آ رہا تھا میرے پاس, مولانا ناشتہ ہمارے یہاں. یہ کون؟ یہ محبت کہاں سے آئے گی؟ خدا کی قسم آخرت میں جو شے کام آنے والی ہے وہ یہی محبت ہے. آپس میں ایک دوسرے کی محبت. اس محبت کے لیے رسول اسلام نے پورا جشن کرایا تھا, عقد اخوت پڑھوایا تھا مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے.
بھائی بنایا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا, وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا. بلا اور مصیبت جتنی بھی آ رہی وہ سب خدا عالم کی طرف سے. تم ثابت قدم رہنا, میں آزماؤں گا نہ سخت. اچھا, آزمانا کا مطلب ہوتا ہے ایگزام, ٹھیک ہے نا, امتحان. میں ذرا سا آپ کو روک کے پوچھ رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ سے اکیڈمک لوگ ہیں, پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں. ایگزام وہی دے گا نا جو پڑھا لکھا ہو. اچھا, ہمارے یہاں سب سے ٹف ایگزام کون سا؟ یو پی ایس سی کا ہے نا. یو پی ایس سی سب سے ٹف ایگزام ہے. آئی ایس پی سی ایس بننے کے لیے, دیکھیے پولیس والے افراد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس, آئی ایس پی سی ایس بننے کے لیے یو پی ایس سی کلیئر کرنا پڑتا ہے. اچھا, یو پی ایس سی اتنا بڑا ایگزام ہے کہ اگر کوئی فیل بھی ہو گیا ہو تب بھی مجمع میں بیٹھ کے کہتا میں بیٹھا تھا. آپ ذرا توجہ تو فرمائیں نا, میں کیا عرض کر رہا ہوں. اتنا بڑا ایگزام ہے کہ کوئی فیل بھی ہو گیا ہو تب بھی بڑا فخریہ انداز میں کہتا ہاں میں نے دیا ہوا یو پی ایس سی لیکن نہیں نکال پایا تھا. اما تم فیل ہو گئے پھر بھی بتا رہے ہو کہ مولانا اس امتحان میں بیٹھنا بھی مشکل ہے. آپ سمجھے نہیں, یہ امتحان اتنا بڑا ہے کہ اس میں بیٹھنا ہی بڑی بات ہے. میں کم سے کم ایلیجیبل تو تھا کہ بیٹھ سکوں. ہاں بھائی پہنچنے کی کوشش کریں, میں کیا عرض کر رہا ہوں. میں ایلیجیبل, یعنی ہندوستان کا سب سے بڑا امتحان اگر کوئی دیتا ہے تو چاہے فیل بھی ہو جائے تب بھی فخر کرتا ہے کہ میں نے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم وہ یہ بتا سکے کہ میں ایلیجیبل تھا, میں اتنی صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ میں امتحان دے سکوں. تمہارے ہندوستان کا سب سے بڑا امتحان اگر تم دے لو تو تم فخر کرو, اور اگر خدا کسی کو امتحان میں مبتلا کرے تو سوچو اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہوں گی کہ خدا اسے امتحان میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تم بیٹھو. یہ امتحان نوید عباس کے گھر والوں کے لیے بھی ہے, اس کے لیے بھی ہے. خدا نے اس لائق سمجھا. ہر باپ کے پاس اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہوتا کہ اپنے بیٹے کو سامنے مرتا ہوا دیکھ لے. ہر باپ کے پاس, ہر بیٹی کے پاس اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باپ کو اپنے سامنے دم توڑتا ہوا دیکھ لے, اور وہ بھی ایسی دردناک موت. یہ امتحان بیٹی کا ہے. کیوں بیٹی کا امتحان؟ کیوں؟ بیٹی کا مرتبہ بہت بڑا ہے. خدا اس لائق سمجھ رہا ہے کہ ہاں یہ صبر کر لے گی. باپ, ماں, رشتہ دار, خدا اس لائق سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ امتحان دے لیں گے, یہ امتحان دے لیں گے. ابراہیم ایک دن میں نہیں ہوئے. پہلے صرف عبداللہ تھے, امتحان دیا تب نبی بنے, پھر امتحان دیا تب رسول بنے, پھر امتحان دیا تب خلیل بنے, پھر امتحان دیا تب امام بنے. اتنے سارے امتحانات دیے ہیں, اور ان امتحانوں میں کیسا امتحان ہے؟ بیٹے کو ذبح کرو, یہ امتحان ہے. اس میں ایک بار چہرے پر شکن نہیں آیا, بیٹے کو ذبح کروں. کون سا بیٹا؟ کون سا بیٹا؟ 100 سال کے بعد پیدا ہونے والا بیٹا. 100 سال تک ابراہیم کو بیٹا نہیں ہوا تھا, پھر بیٹا پیدا ہوا, اور جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ گیا خدا نے کہا ذبح کرو. یہ دیکھنا ہے اپنا سمجھ رہے ہو یا یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے دیا ہے. مجھے واپس کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتا ہوں. بیٹے سے کہا ایسا خواب دیکھا, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بسم اللہ کیجئے, بسم اللہ کیجئے. لیکن ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی. دیکھا نہیں گیا. بس اس سے زیادہ نہیں. مجھے پڑھنا بہت کچھ تھا مگر اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. دیکھا نہیں گیا, ابراہیم سے دیکھا نہیں گیا. آپ کو پتہ ہے مصیبتیں کتنی پیاری تھیں ابراہیم کو. سنو, خاص طور سے نوید کے گھر والے سنیں, مصیبتیں کتنی پیاری تھیں. جب دیکھا کہ بھیڑ ذبح ہو گیا ہے, دمبا, اور بچہ بچ گیا تو جناب ابراہیم رونے لگے. تم کو یہاں تک تو سنایا جاتا ہے, اس سے آگے نہیں سنایا جاتا. جناب ابراہیم رونے لگے. جبرائیل امین آئے, یا نبی اللہ رو کیوں رہے؟ کہا کیا میرا خدا مجھے اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں اپنے بیٹے کی میت پر صبر کر سکتا ہوں؟
خدا مجھے اس لائق نہیں سمجھتا؟ میں صبر کر سکتا ہوں بیٹے کی میت پر، خدا نے بدل کیوں دیا؟ تو جبرائیل نے کہا قد صدقت الرؤیا، قرآن نے نقل کیا، ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دیا، آپ نے بیٹے ہی کو ذبح کیا ہے، آپ نے بیٹے ہی کی گردن پہ چھری چلائی ہے، آپ کی نیت کی صداقت دیکھ کر خداوند عالم نے اسے قبول کر لیا، قبول کر لیا، قبول کر، صبر کیجئے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ کون رہے گا؟ میں نے کہا میں نے ساری باتیں چھوڑ دی، بہت کچھ عرض کرنا تھا آج کی مجلس میں، لیکن بس مجلس زیادہ طولانی نہ ہو جائے۔ جناب ابراہیم نے صبر کیا، مگر جہاں پر ابراہیم کا صبر بھی شرمندہ ہو جائے اسے کربلا کہتے ہیں، شرمندہ۔ کتنا خوبصورت تھا یہ نوجوان، میں نے کہا ایک ملاقات میری تھی، کتنا خوبصورت تھا، لہیم شہیم، توانا، تنومند، جسیم۔ جب کسی کا خوبصورت بیٹا، تنومند بیٹا اس دنیا سے جاتا ہے نا، تو اس کو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ علی اکبر کی مصیبت سنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی اکبر کی مصیبت سنے۔ جانتے ہو علی اکبر کیوں خاص تھے امام حسین کے لیے؟ علی اکبر اس لیے خاص نہیں تھے کہ اکبر تھے، بڑے بیٹے تھے، علی اکبر اس لیے خاص تھے کہ رسول سے شبیہ ہی ملتی تھی، شباہت ملتی تھی، شبیہ رسول تھے۔ یعنی جب امام حسین رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، آواز علی اکبر کی رسول کے جیسی تھی، ملتی جلتی تھی، چہرہ علی اکبر کا، قد و قامت علی اکبر کا، سب شبیہ رسول، سب رسول سے ملتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے میں کیا حالت ہوگی امام حسین کی۔ میں ایک روایت سنا رہا ہوں اور اس کے بعد یہیں سے مصیبت کے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مدینے میں ایک یہودی آیا، وہ اپنے صحیفے لے کر آیا تھا، اپنی کتابیں لے کر آیا تھا، آباء و اجداد کے زمانے کی۔ ان صحیفوں میں رسول کے شکل و شمائل کا ذکر تھا، رسول کی صورت کا ذکر تھا۔ اور وہ مدینے میں آیا اور آنے کے بعد مدینے والوں سے پوچھنے لگا کہ رسول کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا رسول تو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کہا رہے میری کتابوں میں رسول کی صورت بتائی گئی، میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ صورتیں رسول سے مل گئی تو میں ایمان لے آؤں، جو میری کتابوں میں بتائی گئی ہیں اور جو آپ کے رسول کی صورت ہے۔ تو لوگوں نے کہا تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، رسول تو سن 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس نے کہا کوئی تصویر ہے تم لوگوں کے پاس، رسول کی کوئی تصویر ہے؟ تو محلے والوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن جس گھر میں رسول رہتے تھے میں تم کو محلے بنی ہاشم میں لے کے چلتا ہوں، حسین کے گھر میں لے کے چلتا ہوں، ان کے فرزند ہیں حسین، میں ان کے گھر میں لے کر چلتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی تصویر ہو رسول کی۔ اس یہودی کو لے کر امام حسین کے پاس آ گئے، دق الباب کیا۔ آنے کے بعد امام حسین سے کہا کہ مولا یہ یہودی ہے، اپنے یہاں کی کتابیں لے کر آیا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے پاس رسول کی صورت کا نقشہ موجود ہے، اور یہ کہتا ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر رسول کی صورت میری کتابوں سے مل گئی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو کیا آپ کے پاس رسول کی کوئی تصویر ہے؟ امام حسین کا جواب سنو گے؟ امام حسین نے فوراً کہا ہاں ہے، ہمارے پاس رسول کی ایک تصویر ہے، رسول کی ایک تصویر ہے ہمارے۔ امام نے دروازہ کھولا، اسے حجرے میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد گھر کے اندر آئے، کہنے لگے زینب علی اکبر کہاں ہے؟ جن کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا انہیں سلام دے۔ بہن زینب علی اکبر کہاں ہے؟ ذرا علی اکبر کو بلاؤ۔ علی اکبر کو بلایا گیا۔ جیسے ہی جناب علی اکبر آئے، سنو گے رسول کا امامہ خود امام حسین لگاتے تھے، اپنا امامہ اتارا علی اکبر کے سر پہ رکھا، اور رسول کی ابا علی اکبر کے دوش پہ رکھی، اور رکھنے کے بعد جب سراپا رسول کی شبیہ تیار ہو گئی نا،
تو یہ شخص حجرے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھ رہا تھا رسول کی شبیہ کی. رسول کے نین نقش ایسے تھے، رسول کی آنکھیں ایسی تھیں، رسول کی ناک ایسی تھی، رسول کے لب و رخسار ایسے تھے. یہ پڑھ رہا تھا. اچانک امام حسین اس حجرے میں علی اکبر کو لے کر آئے. یہ شخص کبھی کتابیں دیکھتا ہے، کبھی علی اکبر کو دیکھتا ہے، کبھی کتابیں دیکھتا ہے، کبھی علی اکبر کو دیکھتا ہے. اچانک روایت کہتی ہے کہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. کھڑے ہو کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے کائنات کے رسول، آپ پر سلام ہو. بہو وہی تصویر ہے جو ہماری کتابوں میں نہ. امام حسین نے کہا صبر کر صبر کر. سنو، آپ کے دلوں کے سکون کے لیے، گھر والوں کے دلوں کے سکون کے لیے. آپ کا بیٹا بڑا خوبصورت تھا، آپ کا بیٹا بڑا وجیح تھا، آپ کا بیٹا بڑا اکلوتا تھا نا. علی اکبر سے زیادہ تو نہیں تھا نا، علی اکبر سے زیادہ تو نہیں تھا نا. امام حسین نے کہا رکو رکو رکو، یہ رسول نہیں ہے، یہ میرا بیٹا ہے جو شبیہ رسول ہے. کہا اگر رسول سے ملتا جلتا ہے تو خدا کی قسم یہی تصویر ہماری کتابوں میں نقل کی گئی ہے. آپ مجھے کلمہ پڑھوائیے. ایمان لے آیا. سنو گے بہت اچھا سنا تم نے یہاں تک، لیکن اصل مصیبت یہاں سے ہے. وہ ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ چکا. اب جیسے ہی جانے لگا نا تو دروازے پر امام حسین نے اس کا بازو پکڑ کے روک لیا. کہا رک جا تھوڑی دیر. جیسے ہی رکا، امام نے کہا سنو، نوید کے والد خاص طور سے سن رہے ہیں، اگر تم مجھے سنیں. امام نے کہا اگر خدا تجھے ایسا بیٹا دیتا، اگر خدا تجھے ایسا بیٹا دیتا تو کیا کرتا؟ جانتے ہو اس کا جواب سنو گے؟ جواب میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آقا اگر مجھے خدا ایسا بیٹا دیتا نا تو میں اسے 7 پردوں میں رکھتا کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے. میں اسے 7 پردوں میں رکھتا کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے. بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ امام حسین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. امام حسین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. جیسے ہی امام حسین کو روتا ہوا اس نے دیکھا نا لرز گیا. نیا نیا مومن ہوا تھا، نیا نیا ایمان لایا تھا، اور جان رسول کو روتا ہوا دیکھ کر تڑپ گیا. کہنے لگا آقا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. اتنا خوبصورت بیٹا خدا نے آپ کو دیا ہے. آپ نے تو مجھ سے یہی پوچھا نا کہ اگر تجھے دیتا تو کیا کرتا، تو میں تو اسے 7 پردوں میں رکھتا کہ کسی کی نظر نہ لگے. امام کہتے ہیں جس کے بارے میں تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ کسی کی نظر نہ لگے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی رسول کے چاہنے والے اس کے سینے میں برچھی کا پھل ڈالیں گے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا. جزاکم ربکم جزاکم ربکم. دیکھو ایک جوان کی مجلس ہے، رونے میں کوتاہی نہ کرو. ہمارے ہاں جو تشبیہ دی جاتی ہے نا، ایسے رو حسین کے غم میں جیسے جوان کی میت پر رو رہے ہو، اور آپ تو 40 دن سے رو رہے ہیں نا. امام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا ہے. آسان کام ہے. ابراہیم کو چھری چلانی تھی تو آنکھوں پہ پٹی باندھنی پڑی تھی. چھری چلانی تھی. میں صرف 2 بند پڑھوں گا، صرف 2 جملے پڑھوں گا مسائل کے بس، اور اس کے بعد گنجائش بھی نہیں ہے میرے پاس. امام فرماتے ہیں مجھے اپنے ہاتھوں سے، شاید امام نے برچھی کا پھل جب نکالا ہوگا نا، تاریخ تو آپ کے سامنے ہے، اس باپ کے آپ کے بیٹے کا جنازہ بھی بہت مجروح حالت میں آیا تھا. بہت مجروح حالت میں آیا تھا نا، زخمی حالت میں آیا تھا. لیکن ایسا تو نہیں تھا نا کہ اس کی برچھی کے ساتھ سینے کے ساتھ اس کی برچھی کے ساتھ اس کا کلیجہ بھی نکل آیا ہو. حسین نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ذرا تصور کرو حسین کے سینے پر کیا گزری ہوگی کہ برچھی کے ساتھ اگر بیٹے کا کلیجہ نکل آئے. حسین نے یہ منظر دیکھا ہے. حسین نے یہ منظر دیکھا. آپ کو معلوم ہے امام حسین کے پاس یہ بچہ جنگ کرتا ہوا جب واپس آنا، میں نے کہا ایک منظر سے پڑھنا ہے. جب یہ بچہ جنگ کرتے ہوئے واپس آیا ہے نا تو اپنے بابا سے کہا العطش قتلنی، اے بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے.
حسین کو نہیں معلوم تھا کہ علی اکبر کی پیاس سے کہیں زیادہ میری پیاس ہے، لیکن علی اکبر کے صبر کو بڑھانا تھا، علی اکبر کے صبر کو بڑھانا تھا۔ اے علی اکبر، جس پیاس کو تم برداشت کر رہے ہو اس سے زیادہ پیاس کو تمہارا باپ حسین برداشت کر رہے ہو۔ کہتے ہیں بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ جیسے ہی جناب علی اکبر اپنی زبان اپنے بابا کے دہن میں دیتے ہیں فوراً کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ کے منہ میں تو زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ راویوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے نا، میں نے کہا میں صرف ایک منظر سناؤں گا، جب دشمنوں کے نرغے میں گھر گئے نا تو کسی شقی نے گرز جب مارا ہے آپ کے سر پر، وہ گرز اتنا سخترین تھا، اتنا سخترین گرز تھا کہ جناب علی اکبر گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کر جھول گئے، اس طریقے سے جھول گئے کہ جب وہ خون نکلا ہے جناب علی اکبر کے سر سے تو وہ خون سر سے نکل کر گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا۔ یہ روایت کی لفظیں ہیں، میں منو عن مقاتل پڑھ رہا ہوں۔ امام جناب علی اکبر کے سر سے خون نکل کر گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا۔ جب گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا نا تو گھوڑے کو دکھائی دینا بند ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ دشمن کا نرغہ کدھر ہے، دوستوں کا خیمہ کدھر ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی آنکھوں میں خون گیا ہے یہ گھوڑا دشمنوں کے نرغے میں چلا گیا، علی اکبر گلے میں جھول رہے ہیں۔ ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، ارے جیسے ہی دشمنوں کے درمیان علی اکبر جاتے ہیں ظالم اپنی تلواروں سے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ وَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، ایک مرتبہ جناب علی اکبر آواز دیتے ہیں یا بتا ادرکنی، اے بابا میری مدد کو آؤ، اے بابا میری مدد کو آؤ۔ آپ کے بچے کا ناگپور سے جنازہ آیا، مجروح حالت میں آیا، زخمی حالت میں آیا۔ سنو علی اکبر کا جنازہ کیسے آیا، سنو گے؟ جب شام میں آزادی مل گئی نا، جب شام کے دربار سے آزادی مل گئی تو جناب زینب نے کہا لٹے ہوئے اسباب واپس کرو۔ جب یہ لٹے ہوئے اسباب واپس ہوئے ہیں نا تو کانوں کے بندے، ٹھیک ہے، سارے اسباب، چادریں، یہ سب کچھ واپس کیا گیا۔ ایک بی بی ان اسباب کے پاس بیٹھ کر ہر ایک کی چادر کو پہچان رہی تھی اور کہہ رہی تھی لو ام کلثوم یہ تمہاری چادر آ گئی، اے ام فرما یہ تمہاری چادر آ گئی۔ ایک ایک کو چادر دے رہی تھی، بانٹ رہی تھی، ہر ایک کا اسباب اسے دے رہی تھی۔ اچانک اس گٹھری سے ایک سرخ رنگ کی چادر نکلی۔ میری مجلس ختم ہو گئی، اب آپ کو جیسے سننا ہے سنیں۔ ایک سرخ رنگ کی چادر نکلی، یہ چادر نکالنے والی حیران ہو گئی، کہنے لگی سرخ رنگ کی چادر کس کی ہے؟ کربلا میں کوئی سرخ رنگ کی چادر تو لے کر نہیں آیا تھا۔ اچانک زینب نے نحیب آواز میں کہا یہ چادر میری ہے۔ اے بی بی آپ سرخ چادر لے کر کربلا میں کہاں گئی تھی؟ کہا یہ سرخ نہیں سفید چادر تھی، جب علی اکبر کا جنازہ آنا تھا میرے بھیا نے چادر منگائی تھی، میں نے اپنی سفید چادر دی تھی، ارے یہ علی اکبر کے خون سے سرخ ہو گئی، یہ وہ میری سفید چادر ہے جسے علی اکبر کے جسم کے خون نے رنگین کر دیا تھا۔ ارے جب علی اکبر زندہ خیمے سے نکل رہے تھے تو بیویوں کو ہوش نہیں تھا، اب سوچو ذرا علی اکبر کا جنازہ جب آیا ہوگا ام لیلا کا کیا حال ہوا ہوگا، زینب کا کیا حال ہوا ہوگا، حسین کی 4 سالہ بچی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا